السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ سیدہ فاطمہ کا نام۔ دوستو، بچپن سے بہت ساری ضعیف روایات ہمیں اور آپ کو سنوائی گئی، پڑھائی گئی، خطبوں میں ہم اکثر سنتے ہیں، ہے نا، آج بھی سنتے ہیں نا۔ لیکن جب تحقیق کی تو بات کچھ اور ہی نکلی۔ مشہور زمانہ جو حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار ہوں گی، ہے نا، یہ روایت ضعیف ہے۔ جتنی بھی اس کی سندیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بعض سندیں جو پیش نہیں کر رہا انہیں خود محدثین نے ضعیف مانا ہے، کیونکہ انہوں نے ضعیف مان لیا ہے تو وہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ سندیں ہیں جنہیں صحیح سمجھا جاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں ان سندوں کی حیثیت کیا ہے۔ اور یہ تو نبی علیہ السلام پر بھی ایک قسم کا بہتان ہے نا، کہ آپ نے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان میں جنت بانٹ دی۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہم انہیں سردار کر دیا نوجوانوں کا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اسی چینل پہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ کو عورتوں کا سردار کر دیا۔ باقی بیٹیوں کا پھر سوچنے والے تو پوچھیں گے جی اور بیٹیاں بھی تو تھیں، ہے نا، صاف پتہ لگتا ہے روایت گڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے جو سسر ہیں، جو آپ کے انتہائی قریبی ہیں، جنہیں نبی کے بعد سب سے افضل سمجھا جاتا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم، انہیں جنت کا سردار کر دیا بوڑھے لوگوں کا، ہے نا، سید کہور اہل الجنہ ابو بکر و عمر۔ جو لوگ دنیا میں بڑی عمر میں فوت ہوں گے نا، وہ جب جنت میں جائیں گے تو حضرت ابو بکر اور عمر ان کے سردار ہوں گے۔ یہ ساری روایات ضعیف ہیں، ایک بھی روایت صحیح نہیں۔ لیکن بچپن سے چونکہ چورن کھلایا ہوا ہے دوستو، بچپن سے جو چورن آپ نے چاٹا ہے نا، مجھے پتہ ہے اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم نے بھی یہ چورن چاٹا ہوا تھا، لیکن جب تحقیق کی تو بات کھل کے سامنے آ گئی۔ ابھی تحقیق آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو روایت چل رہی ہے، یہ ہے صحیح البخاری کی روایت 3426، فراس عن عامر شعبی عن مسروق عن عائشہ۔ اس میں سیدہ فاطمہ کی جو فضیلت ہے نا، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے۔ کس طرح ضعیف ہے؟ فراس بن یحییٰ متوفی 129 ہجری، یہ مستور راوی ہے۔ محدثین جو اسے ثقہ کہتے ہیں وہ توثیق مردود ہے۔ کیوں؟ جتنے بھی محدثین اسے ثقہ کہتے ہیں وہ اس کی وفات کے کئی سالوں بعد پیدا ہوئے۔ جیسے میں کہہ دوں علامہ اقبال، ان کے والد کا حافظہ کمزور ہے۔ اب پوچھیں گے بھائی آپ علامہ اقبال کے زمانے میں تھے ہی نہیں، پوچھیں گے نا۔ اب یہ جو لوگ اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں فراس کو، یہ تو زمانے میں تھے ہی نہیں اس کے۔ اس لیے متاخرین کی جرح و تعدیل متقدمین کے بارے میں نہیں لی جاتی۔ یہ تو نص قرآنی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ آیت آ رہی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے، ماضی کی بات یا حال یا مستقبل کی بات نہیں، حال کی بات ہو رہی ہے، لے کے آئے یعنی پریزنٹ میں، تو کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ یعنی تحقیق کے لیے آپ کو معاصر ہم زمانہ ہونا ضروری ہے، خبر کی تحقیق کے لیے۔ تو یہ فراس کے جتنے بھی زمانے کے لوگ ہیں، کسی نے اس کو سچا نہیں کہا۔ ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو کوئی سچا نہیں کہتا، تو بعد والے ہزاروں لوگ سچا کہ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مستور راوی یعنی جس کے حالات چھپے ہوئے ہوں، تو اس کے چونکہ حالات ہم زمانہ میں سے کسی نے ثقہ نہیں کہا، اس لیے یہ مستور راوی ہے اور یہ روایت ضعیف ٹھہری۔ دوستو اگلی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل کی 11347، 11347۔ اس کے اندر عبد الرحمن راوی مستور ہے۔ یہ وہی راوی ہے جس نے سید شباب اہل الجنہ والی روایت بیان کی تھی۔
حسن و حسین والی، یہ وہی سیم راوی ہے. اچھا دوستو، اس سے اگلی روایت ہے سنن ترمذی کی 3893. اس کے اندر ہاشم بن ہاشم اور عبداللہ بن زمعہ متوفی 63 ہجری، یہ دونوں راوی مستور ہیں، یعنی ان دونوں کو معاصرین میں سے، ہم زمانہ میں سے کسی نے سکہ نہیں کہا. میں نے بتایا نا، جو بعد والے وفات کے بعد جو پیدا ہوں، ان متاخرین یعنی بعد والے، متقدمین یعنی پہلے والے، آگے والے، متاخرین کی جرح اور تعدیل یعنی تعریف اور جرح کرنا، تنقید کرنا. متقدمین یعنی پہلے والوں پر جرح اور تعدیل کرنا مردود ہے نص قرآن کے مطابق. دوستو ایک چیز اور، یہ ہاشم بن ہاشم جو راوی ہے نا، یہ وہی راوی ہے جس نے صحیح بخاری میں ہے نا وہ 7 کھجوریں جو اجوا کی کھائے گا اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا، یہ وہی والے صاحب ہیں. وہ روایت بھی اسی وجہ سے ضعیف ہے کہ اجوا کی 7 کھجوریں کھاؤ گے زہر اثر نہیں کرے گا، کہ یہ مستور راوی ہے. معاصرین میں سے یعنی ہم زمانہ میں سے کسی نے اس کو سکہ نہیں کہا. دوستو اگلی روایت جو ہے وہ سنن ترمذی کی ہے 3781. دوستو اس روایت میں 3 علل ہیں. ایک تو میسرہ بن حبیب اور زر بن حبیش، یہ دونوں مستور راوی ہیں. زر بن حبیش ہے تو تابعین میں سے، 81 ہجری میں وفات ہوئی ہے، 120 سال عمر پائی ہے، لیکن معاصرین میں سے کسی نے ان بزرگ کو بھی سکہ نہیں کہا. اسی طرح ابو مریم الانصاری ایک ضعیف راوی ہے، وہ بھی اس روایت کو منہال سے روایت کرتا ہے. یہ تو تھا اس روایت کا علل. دوستو اگلی روایت سنن نسائی الکبریٰ کی ہے 8661. یہ روایت بھی ضعیف ہے. ابو حمزہ سلمہ بن دینار متوفی 144 ہجری، یہ بھی مستور ہے. یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے ان حضرت کو کسی نے سکہ نہیں کہا. دوستو یہ حالت ہے ان روایات کی. اگر ہم قرآن دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، قرآن میزان ہے. خود شیعوں کی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے روایت. ہر روایت کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا. قرآن میزان ہے. جس طرح وائرس آتا ہے نا، وائرس تو اینٹی وائرس جو ہوتا ہے نا وہ وائرس کو ختم کر دیتا ہے. قرآن اینٹی وائرس ہے، یہ جتنی بھی وائرس ہیں ان کو ختم کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ان روایات کی کیا حیثیت ہے. اگر یہ جو قرآن کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ ہم زمانہ معاصر کی جرح اور تعدیل لی جائے گی، تحقیق صرف وہی قابل قبول ہوگی جو ہم زمانہ کرے گا. اگر آپ صرف قرآن کا یہ ایک اکیلا اصول لاگو کر دیں نا، یقین کریں آپ کی حدیث تو حدیث کئی کتابیں اڑ جائیں گی آپ کی. جس طرح ابن ماجہ صحاح ستہ میں ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. ابن ماجہ مستور ہے جی. معاصرین ہم زمانے میں سے ابن ماجہ کو کسی نے سچا نہیں کہا. مانیں گے آپ اس بات کو؟ اسی طرح امام ابو داؤد کا شاگرد ہے امام اجوری. یہ بعض لوگ آجری پڑھتے ہیں لیکن بعض اجوری پڑھتے ہیں، وہ بھی مستور ہے، اس کی بھی پوری کتاب ہے حدیث کی. اسی طرح ضعفاء والمتروکین امام عقیلی کی کتاب ہے، جو اپنی سند سے بیان کرتے ہیں فلاں نے فلاں کو ضعیف کہا، فلاں نے فلاں سے ضعیف کہا ہے، وہ بھی مستور ہے. اس کی جرح تعدیل بھی معاصرین میں سے کسی نے نہیں کی. اسی طرح جو اصول کافی کا جو شیعوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، ابو جعفر الکلینی. میں ابو جعفر تنولی ہوں، وہ ابو جعفر کلینی ہے نا. شیعوں کی جو بخاری ہے، ایک تو سنیوں کی بخاری ہے نا، جو شیعوں کی بخاری ہے اصول کافی، اس کا جو مصنف ہے ابو جعفر الکلینی متوفی 329، اس کو بھی کسی معاصر ہم زمانہ نے سکہ نہیں کہا. بعد والے اس کی توثیقیں کرتے پھر رہے ہیں. یہ ایسی ہے جس طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم کو پوری زندگی کوئی ان کی تعریف نہ کرے، مرنے کے بعد 50-70 سال بعد لوگ بولیں نہیں جی وہ سچا آدمی تھا، اور اس زمانے کے لوگ انہیں جانتے ہی نہ ہوں، ان کی تعریفیں نہ کریں، ہے نا.
یہ حال ہے ان کتابوں کا اور ان روایات کا، بچپن سے چورن چٹایا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ دل میں اگر قرآن ہوا نا، دل میں، انشاءاللہ یہ چورن اثر نہیں کرے گا۔ سید شباب اہل الجنہ حسن حسین روایت ضعیف کاٹا، سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ روایت ضعیف کاٹا، سید کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر روایت ضعیف کاٹا، کاٹا پھرے گا۔ دوستو مجھے پتہ ہے بچپن سے جو چورن کھلایا گیا ہے اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ کے دماغوں پہ نا ہلکی ہلکی میں دستک دے رہا ہوں، نوک کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا جب پہلے شروع میں یوں ہلکی ہلکی دستک دیتے ہیں، دروازہ نہ کھلے پھر زور سے یوں ہاتھ مارتے ہیں نا، ابھی تو میں ہلکی ہلکی دستک دے رہا ہوں۔ جو جو آگے انشاءاللہ آپ دن گزریں گے، آپ ویڈیوز دیکھیں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، یار یہ ہمیں بچپن میں کیا کیا پڑھایا گیا، اور جو روایات پڑھائی گئی ان کا یہ حال ہے۔ آج جو غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ ہے نا بخاری میں حدیث، 7 کھجوریں جو کھائے گا اجوا کی زہر اثر نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں آؤ آپ کو میں زہر بھی کھلاتا ہوں اور ٹیکہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں اثر کرتا نہیں کرتا۔ وہ روایت ضعیف ہے، کیوں؟ اس کے اندر بھی ہاشم بن ہاشم مستور راوی ہے، معاصرین ہم زمانہ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ دوستو نبی علیہ السلام کی جب آنکھ مبارک بند ہوئی تھی نا، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اونلی اکیلی صرف قرآن تھا۔ یہ بخاری، اصول کافی، یہ تو بعد کے چکر ہیں، یہ تو بعد میں جا کے یہ چیزیں قرآن کے اوپر، قرآن کے ساتھ ایک اور انہوں نے نا وہ لگا دیا، قرآن کو ماننا تو اس کو مانو۔ جو لوگ حدیثیں مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہے تو حدیث سمجھنی ہے، پہلے حدیث کو پکڑو۔ اچھا حدیث پکڑنی ہے تو پہلے راویوں کو پکڑو، کیونکہ حدیث تو راوی بیان کرتے ہیں نا۔ اچھا راویوں کو پکڑنا ہے تو محدثین کو پکڑو، کیوں؟ کیونکہ راویوں سے روایات تو محدثین ہی لکھ رہے ہیں، یعنی اگر دوسرے معنوں میں قرآن سمجھنا ہے تو آپ محدثین کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن یہ لوگ قرآن کی نہیں مانتے، ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دوستو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ چینل کا انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں۔ قرآن زندہ آباد۔